بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جی، کل عمران خان صاحب JIT کے سامنے پیش ہوئے، کچھ حالات و واقعات ان کی زبانی، کچھ اس کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے جو انالیسس کیا تھا اس سارے 9 مئی والے واقعے کا، یہ جو سانحہ ہوا تھا، کچھ لطیف کھوسہ صاحب کی بات ہے اس میں شامل ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ اس کو میں کوشش کی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ پر عیاں ہو جائے۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر بہت سارے سانحات ہوئے جب سے پاکستان بنا۔ پاکستان بننا، مارد وجود میں آنے کے بعد فاطمہ جناح کے متعلق جو الفاظ استعمال کی گئے وہ بھی ایک سانحہ تھا۔ اس کے بعد 71 کا سانحہ، اس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا سانحہ، اس کے بعد ضیاء الحق کا طیارہ کریش کرنا وہ بھی سانحہ، بے نظیر کا قتل یا شہادت وہ بھی ایک سانحہ۔ اس کے علاوہ بے شمار سانحات اور بھی ہیں، سانحہ کارگل، سانحہ، اس کے علاوہ 1971 کی جنگ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، یہ سارے سانحات ہیں۔ لیکن 9 مئی کے واقعات پر جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب JIT کے سامنے جنہیں کہہ رہے تھے وہ پیش نہیں ہو رہے، جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ پیش نہیں ہوتے، آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جناب بیل کینسل کر دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کل پیش ہوئے، JIT نے جو سوالات کیے، جو کچھ عمران خان صاحب نے ان سے یعنی ان کو جواب دیے، میں اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بیسیکلی جن سانحات کا میں نے ذکر کیا، ان سانحات میں ڈان لیکس بھی ہے، ان سانحات کے اندر میمو گیٹ سکینڈل بھی ہے۔ یہ سارے سانحات پاکستان کے اندر ہوئے۔ پاکستان کے اندر معاشی سانحات بہت دفعہ ہوئے، عدالتی سانحات بہت دفعہ ہوئے۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر نظام چل رہا مہنگائی کا، وہ بھی ایک سانحہ ہے جی پاکستان کا۔ پاکستان کے پاس جو مانگے تانگے کے پیسے ہیں اس کے اوپر پاکستان اس وقت چل رہا ہے۔ جو کچھ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ ہاں، ہمارے کچھ سیاسی لوگ، کچھ سرکاری لوگ، کچھ اور لوگ وہ پاکستان کے ان سانحات سے کھیلتے ہوئے اربوں ڈالر کے مالک بن گئے۔ پاکستانی عوام، غریب غربا، سرکاری ملازم، اس کے علاوہ دوائی ہسپتال میں نہیں، کہیں کچھ نہیں، کہیں کچھ نہیں، یعنی پاکستان دا مین ہو واز اے کرائسس، دا کنٹری ایوری ٹائم ان کرائسس۔ اس کے متعلق میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا۔ بات یہ ہے جی کہ یہ بہت سارے سانحات، ان کے اوپر کبھی آپ ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ معاملات فیئر ٹرائل کے ساتھ چلیں تو جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انصاف اور آئین اور قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، صاف اور شفاف طریقے سے اس کے اوپر JIT اپنا کام کرے، تو پھر اس کے شاید محرکات کچھ اور ہوں گے۔ کیوں اگر زور دیا جا رہا ہے اس 9 مئی والے واقعے پر، تو اس کے متعلق جو کچھ میں تو نہیں کہہ سکتا، جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا جی وہ ان کی زبانی سنیں۔ جو تفصیل اس کے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے بیان کی وہ آپ سنیں۔ جو لطیف کھوسہ صاحب نے جو چند الفاظ استعمال کیے وہ بہت قیمتی الفاظ ہیں، وہ بھی آپ سنیں، اور سننے کے بعد اس بات پر غور کریں کیا، کیوں، کیسے، اور بینیفٹ عمران خان صاحب کو ہوا یا کسی اور کو ہوا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، تب آپ جا کر سارا انالیسس جو ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے۔ میری طرف سے اجازت۔ اب آپ خان صاحب کی باتیں سنیں، اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی بات سنیں جی۔ آتا ہوں۔ تفتیش کیا تھی جی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ میں نے ان کو کہا سازش ہوئی،
اس میں کوئی شک نہیں وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے۔ اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے، یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی۔ یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے، اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے۔ یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو۔ میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو۔ تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ جلانی ہے۔ اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا۔ عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا۔ اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیس سے کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی، اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا۔ میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ، جیسے مرضی سزا دے دو۔ تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں۔ مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ، یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے۔
اور ناانصافی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں، چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا، وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں، لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر GHQ آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. بنگال کی، بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا. نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا. کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے؟ کور کمانڈر کے گھر میں 100-150 بندہ آپ فوٹیج دیکھیں، اور پنجابی میں کہنا نا برلے برلے، وہ برلے برلے کھلوتے ہیں. کوئی کراؤڈ نہیں ہے وہاں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. اس کو تو فوج آ کے گھیر ہی لیتی، ان سب کو اٹھا لیتے. یہ میں مانتا یہ دلیل نقلی کی بالکل غلط، یہ ہے ہی نہیں. آپ نے ایک ٹریپ سیٹ کیا، ایک جال بچھایا، اس طرف آپ لے کے گئے. جس نے نعرہ لگایا ہوگا نا پہلا لبرٹی نے کہ چلو چلے کور کمانڈر، اس کو ڈسکور کرنا چاہیے. وہ ضرور کوئی سیبٹر نظر آئے گا، ایجنٹ سیبٹر سیمنٹیلٹی. اب اس کراؤڈ کو باقاعدہ لگتا ہے ڈیلیبریٹ، اور اس میں آئی جی کلیدی کردار کہ آئی جی نے کوئی دستہ نہیں بھیجا، کوئی پلاٹون نہیں بھیجی، اور صرف این سرکل کر لیتی 5 گھنٹے کی اس توڑ پھوڑ میں. سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا، پتہ لگ جاتا کس نے انگیز کیا ہے، کس نے پہلی اینٹ ماری ہے، کس نے، وہ سارا کچھ پتہ لگ جاتا. وہ تو 100 سے زیادہ لڑکے ہی نہیں تھے. یہ اپنے ان یونٹ سے جو ہوا تھے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے. جا کے وہ نیتے نہیں تھے، ڈنڈے تھے، پر ان کے پاس کوئی نہیں تھا آچھی اسلحہ. اب آچھی اسلحہ لے کے، اور فوج اگر گھیرا ڈال لیتی زیرا ہاؤس کا، کور کمانڈر کی جگہ سے، آپ کا کور کمانڈر وہاں ہے، وہ خطرے میں، اس کی فیملی نکلے ہیں دیوار سے پچھلی سیڑھی لگا کے. تو یہ کس کی کوتاہی ہے؟ کور کمانڈر نے کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹیلی فون کیے اپنے کولیگز کو، اپنے ماتحتوں کو، کسی نے جواب نہیں دیا. تو یہ لگتا ہے انٹریپ کیا گیا. انٹریپمنٹ کے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں قانونی بات ہے. ایک فوجی ساتھ رہتا ہو، چھاونی کے اندر ہو، اور فوجی نہ آئے پہنچے اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کی. تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے. اور اگر یہ عجیب بات ہے. ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنی چاہیے، اینڈ وی لیو اٹ ٹو ہز ڈسکشن، اور سوچیں کہ یہ جا کے صرف عسکری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں متوار کرتے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں. اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیف منسٹر پہ نکالیں گے، پھر وہ غصہ وزیروں پہ نکالیں گے. وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے، وہ فوج پہ نہیں. میں نے سینکڑوں جلوس یہاں سے ہائی کورٹ سے لیڈ بھی کیے ہیں اور شامل بھی ہوں
पंजाब असेंबली तक, चेयरिंग क्रॉस तक कभी सोचा भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया कि हम जा सकते हैं चेयरिंग क्रॉस से आगे। कभी ख्याल भी नहीं आया। चेयरिंग क्रॉस पे तकरीरें की आ गया या गिरफ्तार हो गया वहां से पंजाब असेंबली के सामने। ये किस तरह हुआ कि ये जुलूस या ये लोग गुलबर्ग में सारे टावर्स में अस्करी टावर को ढूंढते, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को ढूंढते, और भाई रास्ते में दुकानें जलाने वाली और नहीं आई, रास्ते में कोई इमलाक किसी वजीर की किसी पुलिस अफसर की नहीं आई। अगर गुस्सा था उनको जेन्युइनली तो उनका गुस्सा पहले तो सिविल इंतजामिया के खिलाफ होना चाहिए था। फौज को इतना मुलव्वस कोई कता भी नहीं। अब वो जाके सिर्फ फौजी तंजीमात को पेशावर में भी जाग जला दिया। इतनी मजमूम ये सारी कार्रवाई है। लेकिन IG पंजाब में जवाब दे, IG पंजाब ने ये क्यों नहीं रोका? कोई जुलूस नहीं निकले, ये फौरन पहुंच जाते दबोचने। 2.5 घंटे वो जुलूस गया, टोला छोटा टोला, कोई मजाम नहीं। छावनी में एंटर हो गया। फौज कितने मेजर, कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर है वहां। किसी एक ने सोचा मेरे कोर कमांडर के साथ मैं यूनिट लेके घेरा डालूं। अंदर कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई गोली नहीं चली। तो ये एक मुझे लगता है एंट्रैपमेंट। किधर है IG पुलिस, किधर है DIG पुलिस, किधर है SSB पुलिस? पहले तो कचहरे में इनको खड़ा करना चाहिए। ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर उस वक्त कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही, और कोई फौजी दस्ता नहीं किया। आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द थे कि आपको होश नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्ते नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और फौज अगर घेरा डाले जिना हाउस का, कोर कमांडर की जगह से, आपका कोर कमांडर वहां है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से किसी नहीं लगा, तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब नहीं दिया। फौजी साथ रहता हो छावनी के अंदर, और फौजी ना आए पहुंचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए। आइंदा की भी गिरवी रख दी है पाकिस्तान की, और जो यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन आए ह्यूमन राइट्स के, और जो जितनी बाकी चीजें हैं, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आज कहते हैं कि जी हमने क्यों चैलेंज किया मिलिट्री कोर्ट्स। अरे भाई, मिलिट्री कोर्ट्स एक और अंदाज है कि अवाम को जो है गुलाम किस तरह बनाकर रखना है। इसका खौफ होना चाहिए, अवाम पर खौफ होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते, सिविलियंस को नहीं ट्राई कर सकते मिलिट्री कोर्ट्स में। सिर्फ मिलिट्री आर्मी एक्ट जो है वो आपके अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आर्मी एक्ट है। आप अपने जो पर्सनेल हैं, जो फौजी हैं, उनको बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा ताकि हमारी फोर्स डिसिप्लिन जो है उसमें दरार न पड़े, बिल्कुल भले कीजिएगा उनका। लेकिन आप सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें उन्होंने लिखा कि 3 साल 2015 से 2018 3 साल में 667 केसेस आर्मी ने ट्राई किए। मिलिट्री एक्ट 665 को सजा हुई, और सारों का एक बार जुर्म है। कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसको ना दुनिया मानती है, ना हमारा पाकिस्तान का अवाम मानती है, और यही हम सुप्रीम कोर्ट से नालिश लेने जा रहे हैं।